أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. حضرات، آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ یہاں پر ایک رجسٹر رکھا گیا ہے. ان تمام حضرات نے جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نام اور دستخط اس رجسٹر میں ضرور لکھ لیں. اب میں انجمن کے صدر مؤسس جناب ڈاکٹر سارن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں. السلام علیکم. یہ آگے کی کچھ سیٹیں خالی ہیں، اگر آپ پیچھے سے آ کے انہیں پر کریں تو بہتر ہوگا. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. حضرات، کچھ تو میری اپنی طبیعت ادھر کچھ عرصے سے تقریروں سے بہت بھر چکی ہے. ثانیاً پچھلے 4 دن سے جو ہمارا ایک بڑا ہیوی پروگرام چل رہا تھا محاضرات قرآنی کا، اس کے ساتھ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع، اس میں اتنی مصروفیت رہی اور مختلف اجلاسوں سے خطاب کرنے کا معاملہ بھی بحیثیت مجموعی اتنا طویل ہو گیا کہ اس وقت طبیعت بالکل کسی تقریر پر آمادہ نہیں. ویسے بھی مجھے اندازہ ہے کہ کھانا، اور وہ بھی اچھا بھلا کھانا کھانے کے بعد ذہن کوئی بھاری بھرکم بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. عام طور پر یہ آفٹر ڈنر ٹاکس جو ہے بڑی کچھ ہلکی پھلکی اس قسم کی گفتگوؤں پر مشتمل ہوتی ہیں.
ہمارے دوست اور ساتھی زین العابدین صاحب، میں نوٹ کر رہا تھا، کئی جگہ ایک لطیفہ سنا چکے ہیں ابھی اسی محفل میں کہ یہ آفٹر ڈنر سپیچز جو ہے وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں۔ جہاں تک انجمن خدام القرآن اور اس کا کام، اس کا منصوبہ، اس کا صغرا کبرا، اس کے دلائل، ان امور کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ میں اس وقت ان کا اعادہ کروں۔ یہاں وہی حضرات جمع ہیں جن کو اس کام سے دلچسپی ہے، جو اس کے ساتھ ایک ذہنی رابطہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ عملی تعاون کا ایک رشتہ ان کا قائم ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ کیونکہ طے تھا کہ کچھ عرض کرنا ہے تو میں نے یہ طے کیا کہ ہدیتاً قرآن حکیم کی 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عظمت قرآن ان آیات کا موضوع ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اپنے ہی کلام میں اللہ نے خود اپنے کلام کی مدح مختلف انداز سے کی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی، اللہ کے شایان شان ہیں۔ تکبر ہمارے اعتبار سے بہت بڑی برائی ہے، اور اللہ کا نام ہے المتکبر، اس لیے کہ یہ جامہ اس پر راست آتا ہے، اسے زیب دیتا ہے۔ اسی طرح در مدح خود بھی گویم، کوئی شخص اپنی تقریر کی خود تعریف کرے، اپنے کلام کی خود مدح کرے، تو ہمارے اعتبار سے تو کوئی اچھی بات نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی مدح خود فرمائی ہے، اور مختلف انداز ہیں اس کے۔ کہیں تو کلام خود اپنی جگہ پر ایز سچ کتنی عظمت کا حامل ہے، یہ مضمون تو ایسا ہے کہ جو ہمارے ذہن اور تصور اور تخیل کی دسترس سے باہر ہے، لہذا اس کے لیے تو صرف ایک تمثیل اختیار کی گئی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ تم اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، تھوڑا سا تصور قائم کر لو اس تمثیل کے ذریعے سے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا خشیت سے اور خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے فکر کو مہمیز ہو، لعلہم یتفکرون، وہ غور کریں۔ کہیں جو منبع کلام ہے ذات باری تعالی، یہ کلام اس سے صادر ہوا ہے۔ ایک حدیث میں تو آیا ہے خرج من ایل، یہ ایل کا لفظ جو ہے عبرانی میں اللہ کے لیے ہے۔ اسرائیل، اسرائیل کے معنی جو ہے اصل حقیقت میں وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسر اور عصر جو ہے یہ ہے اسیری کے لیے، جو ہمارے ہاں بھی عربی کا یہ لفظ مستعمل ہے، اور ایل اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو خرج من ایل، حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا، وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو خود اسی کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ اسی کو کلام کی اس کی خدمت میں پیش کرے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے، حقیقی معنی میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن۔
لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو موعظہ بھی ہے، نصیحت، واعظ سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہے ان کا مداوع، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدی، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائے، جشن منائے کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو بھی انسان جمع کرتا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے یہ ہے۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدن، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت ہے، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے، اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اور ہدایت بھی بالکل روشن، مبرہن، بینات، ایچ پیچ نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا۔ تو اصل تو ہے ہدایت اور رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے گئے۔ اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے چونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق، میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، وہ جذب ہو جسم میں تبھی تو مفید ہوگی۔ بڑی سے بڑی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ دل کی سختی، جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔
حدیث میں بھی آیا ہے ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے۔ کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی ہے، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل ہے رونگٹے کھڑی کر دینے والی، کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی جتنا کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ فإن من الحجارۃ لما یشقق فیخرج منہ الماء وإن منها لما یہبط من خشیۃ اللہ۔ مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے، بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، مذہبی لوگ، کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، چشمہ پھوٹ بہتا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو اب پہلی ضرورت ہے دل کو نرم کرنے کی، اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے وعظ کی۔ وہ وعظ کے جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے، وعظ ہو رہا ہے، یعنی وعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی، وعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، کوئی عقلی باتیں ہو، کوئی ریشنل اپروچ ہو، کوئی منطقی بات ہو۔ وعظ کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے یہ وعظ فرما رہے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وعظ کی بڑی ضرورت ہے۔ دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا، کلام اس میں داخل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کٹا جاتا ہے سخت، کتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا، جذب ہوگا ہی نہیں، لہذا اس کی کوئی افادیت نہیں۔ تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنے والی بات۔ ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے وعظ فرمایا، خطبہ دیا، جس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو وداع کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی بات ہے تو مزید وصیت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے۔ تو وعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، وعظ قابل حقارت شے نہیں ہے، انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی ہیں، جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں، انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر وعظ اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی، لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے۔ اب مجھے یاد آ گئی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی؟ کتنے سخت انسان۔ آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت چونکہ ایک ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب،
and he was the head of the clan. ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے. اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ ہے. اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا. اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش کی. اور اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ a house divided amongst itself cannot stand. پورے عرب میں جو ان کا مقام تھا، جو دبدبہ تھا، جو انہیں حیثیت حاصل تھی، اگر آپس میں لڑ پڑیں گے تو ختم ہو جائے. یہ چیز تھی جو مصلحت کے تحت روک رہی تھی قریش کو. حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کم وقت میں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں اب ایک دفعہ تو یہ جھگڑا چکا کے آؤں. تلوار لے کے نکلے. راستے میں ایک صاحب مل گئے کہ جو ایمان لا چکے تھے. انہوں نے تیور دیکھے. عمر بن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا. کہاں چلے؟ کہ بس میں اب قصہ چکانے جا رہا ہوں. یہ روز کی کلکل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے. انہوں نے جو تیور دیکھے، فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ہی مان لے آئی، تمہارے بہنوں ہی مان لے آئے. اب وہ جو جلال اور غضب، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر. اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہنوئی کو بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ. ایک جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہن بھائی اور بہنوئی بھی. عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں. ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر. اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرسٹ نہ اترے گا، لاکھ آپ موتی بکھیرتے رہیے. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرسٹ کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح. چوں بجان در رفت جان دیگر شبد. جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے، تب تو انقلاب آ جائے گا، لیکن اترے تو صحیح. اس کے لیے اس کرسٹ کو توڑنا ضروری ہے. لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے واعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی کہ اس کو واعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا. اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر واعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے واعظ بھی ہوتے تھے تو وہ مثنوی مولانا روم سے ہوتی تھے. علامہ اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے، واعظ دستہ زن و افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند. از ضعیف و شاد و مرسل کارے ہو، از خطیب و بیلمی گفتارے ہو. واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی بے سرو پا روایات اور حکایات کے بل پر، یا اشعار کے بل پر، قرآن کے بل پر نہیں. حالانکہ سب سے بڑا موعظہ، واعظ، نصیحت خود قرآن. تو پہلا لفظ یہ ہے. اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور. اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا. یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. حب دنیا
یہ سب سے بڑا روگ ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب. یہ ہے وہ تمام روگ. ان روگوں کا علاج قرآن حکیم ہے. شفاء لما فی الصدور. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا. علم را برتن زنی مارے بود. وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا. یارے بود نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے ہو. اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار سچ نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنائے گا. قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. کہیں تو موقع ملے. علم اور اعلیٰ ترین علم، فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہوگی، جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے. لہذا دوسرا مرحلہ اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ کرے. حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے. اگر یہ جڑیں رہ گئیں تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر ہوگا. یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی و رحمت للمؤمنین. اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ایک ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے. مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول. اب یہ ہدایت مفید ہوگی. یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب یہ ہدایت مفید ہوگی، اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی. دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت. یہ چار الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے. فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب کہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا ہو. یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں. فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہے، فرح، آدمی خوشی سے پھٹا پڑ رہا ہے، جامے سے باہر ہو رہا ہے، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا. لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں.
میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، اب کیا کہوں، لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا، کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں، اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات، یہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی ہیں چیزیں، حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا تو قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا، صوفیوں کا حال، صوفی پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سعادت بقرآن محفلش۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتشز شیر عراقی در دلش، عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر آگ، حرارت محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں رہا۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا۔ اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا رومی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کرو۔ ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے اور کیجئے، سوچئے، فکر کن ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ بآیاتش ترا کار جزئی نیست، کیا یاسین او آساب میری، اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نزا میں سورہ یاسین سنا دو، جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہو جائے۔ یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گیا۔ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا۔ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا ہے، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، وہ جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں،
رقص و موسیقی، تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ کرو۔ 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کام، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو۔ یہ جشن تھا، اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ھدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر سکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا۔ کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں، وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، سینوں میں جمع ہو گیا تھا۔ سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں، لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا۔ اس قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط ہے۔ تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف۔ اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے جو کمی ہے۔ اگر قرآن مجید آپ نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں، اس کمی کی تلافی اب کیجئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا، آپ نے یہ کہا تھا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ It's never too late۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے۔ یہ ایک قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن ہیں۔ ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود ہے، اور ہر دور کی علمی سطح پر، اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا۔ لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، کھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اس سے ذرا آگے بڑھیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں۔ اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا، جو اصل صدقہ جاریہ ہے، تو لگائیے اس کام میں۔ ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی، ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرائیں، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے۔ اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی، تو آپ کوشش کریں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوچیں گے اس پر۔ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت ہے۔